بیٹے کو قرآن پاک حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروایا تھا، اس نے 2 سال میں 10 پارے کر لیے۔ بیٹا اگر نہیں حفظ کرنا تو بتا دو، کہتا ہے اسکول داخل کرائیں۔ بھائی ہم اس پہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، یہ سوال پھر آ گیا۔ ہم تو سیدھی سادھی بات جانتے ہیں کہ جن بچوں نے اسکول پڑھنا ہوتا ہے نا، آگے کالج اور یونیورسٹی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کا قرآن ہی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو یاد رکھنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، وہ جس طرح اونٹ صحرا میں بھاگتا ہے، اس سے زیادہ جلدی قرآن انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ تو قرآن تو ایک دم سے 2-4 ماہ نہ پڑھیں سب بھول بھال جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آگے اسے اسکول، یونیورسٹی اور کالج ہی پڑھانا ہے، پھر خاص طور میں اس میں پروفیشنل چیزیں، مثلاً آرمی کا آفیسر ہے، کیسے ممکن ہے کہ اسے قرآن پاک یاد رہے؟ کوئی بہت ہی کرامت والا ہو تو الگ بات ہے، نہیں یاد رہتا۔ اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، یہ کہنے کو تو صرف یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے چلے گئے تو 2 بجے کوئی گھر نہیں آتا، شام کو رات تک کبھی کبھی ٹریننگ میں، کیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے لیے تو اس سے بھی زیادہ مشکل، پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وکیل ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، انجینئر ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچوں کو آئندہ وہ تعلیم دلانی ہے تو کیوں اسے گناہ میں ڈالتے ہو؟ اب ساری زندگی اس پہ سوار رہے گا کہ یار قرآن بھی بھول گیا اور نوکری کرتا رہا اور یہ کرتا رہا اور یہ کرتا رہا۔ اس لیے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ ہم بچے کو کرنا کیا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مولوی مفتی بنانا ہے تو اس میں بھی اتنی مشکلات پیش آتی ہیں کہ اگر وہ صحیح معنی میں فتوے کا یا ان چیزوں کا کام کرتا رہے تو اس کے لیے قرآن پاک کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہ ہم سے پوچھیں نا، مدارس میں بچے ہمارے جیسے یاد کرتے ہیں، جو کچھ انہیں اس میں کرنا پڑتا ہے، بچے کو باقاعدہ حدیث خاص طور پہ پڑھاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وقت ہی باقی نہیں بچتا، پھر بھی اس کے باوجود جبر کر کے بھی 1.25 پارہ روز پڑھو، 1 پارہ روز پڑھو۔ تو اس لیے پہلے متعین کیجیے آپ بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں، جو بنانا ہے اس کے مطابق کریں۔